مجھے ایک بات یاد آتی ہے نوجوانوں، شب برات شعبان کی 15ویں کو ہم مسجد میں تھے، نماز پڑھا رہے تھے، رات کا وقت تھا، عبادت کر رہے تھے، ساری مسجد بھری ہوئی تھی۔ اس رات کو اکثر نوجوان بائک رائیڈنگ کرتے ہیں، اچھل کود کرتے ہیں، پٹاخے اڑاتے ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ رات عیش کرنے کی رات ہے، جبکہ وہ تو بخشش مانگنے کی رات ہے۔ ایک حادثہ ہوا تھا ہمارے ساتھ، دو نوجوان بائک رائیڈنگ کرتے ہوئے ہائی وے پر چل رہے تھے، ایک بہت بڑے ٹرک کے نیچے آ گئے۔ 17-18 سال کی عمر تھی، بائک سے ایسا ٹکرایا کہ بھیجا باہر آ گیا، جگہ پر ہی ان کی موت ہو گئی۔ شب برات یعنی 15ویں شعبان، سوچتے ہوں گے اچھے وقت میں گئی ہے، جان اچھے وقت میں گئی ہے، لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ وہ جو نوجوان بائک رائیڈنگ کرتے ہوئے اچھل کود کرتے ہوئے تو مرے، لیکن جانتے ہیں میں یہ جب بھی واقعہ یاد کرتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ دونوں نوجوان بچوں کی لاشیں جب گھر پر لائی گئی تھی تو دونوں کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی تھی۔ بڑی رات ہے، پوری دنیا عبادت کر رہی ہے، اللہ سے بخشش مانگ رہی ہے، اور کچھ وہ ہیں جو دنیا کی عیاشی میں اڑتے اڑتے چلے گئے اس حال میں کہ نشہ کے عالم میں دنیا سے گئے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا جو جس حالت میں مرا قیامت کے دن اسے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا، اسی نشے کے عالم میں وہ اس دن بھی اٹھیں گے، اور قبر میں کیا میرے مصطفیٰ کو منہ دکھائیں گے۔ اسی لیے میرے عزیزو، گناہوں کی زندگی اچھی نہیں، بالہوس سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں۔ مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں بالہوس سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں۔ آؤ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں وفاداری کرو۔ جن نوجوانوں نے اپنی جوانی میرے مصطفیٰ کے قدموں میں لگا دی، وہ آج تک مٹائے نہیں گئے، ہر ایک کے دل پر آج تک وہ راج کرتے ہیں۔ آپ نے حضرت سلطان سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا؟ بہرائچ شریف کے سید سالار مسعود غازی، ان کا مقام ہندوستان میں سلطان الاولیاء کا ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ اگر کوئی بہرائچ شریف سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی زیارت کے لیے جائے تو کم از کم 1 گھنٹہ وہاں کھڑا رہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ ہر 50 منٹ پر وہاں حضرت خضر علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں۔ کس کے ہاں؟ حضرت سالار مسعود غازی۔ میں یہ کیوں بتا رہا ہوں، توجہ سے سنو۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پہلے کے ہیں اور شہید ہیں۔ اتنا بڑا مقام ہے کہ ان کو ہندوستان میں سلطان الاولیاء کا لقب دیا گیا، اولیاء کا بادشاہ ہندوستان میں۔ لیکن آپ کو یہ سن کر کے حیرت ہونی چاہیے کہ سالار مسعود غازی کا انتقال 19 سال کی عمر میں ہوا۔ صرف 19 سال کی عمر میں اتنا بڑا مقام پا گئے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں جوان ہو تو ایسا جوان ہو جس میں 19 سال کی عمر میں جس نے پورے اولیاء پر بھی فوقیت حاصل کر لی۔ کیوں؟ جس نے اپنے جان کی بازی میرے مصطفیٰ کے لیے لگا دی، مولا تعالیٰ اس نسبت کے صدقے اسے آسمان تک پہنچاتا ہے۔ یہ اصل جوان ہے۔ حضرت مجدد الفسانی احمد فاروقی سرہندی جوان تھے، 26 سال کے یا 28 سال کے، جب اکبر بادشاہ ایک نیا دین لایا ہندوستان میں، کہا کہ ایک نیا دین چلے گا، دین الہی نام سے، اور اس کے مقابل میں کون کھڑا ہوا؟ یہی 26-27 سال کے جوان مجدد الفسانی۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ بادشاہ کے خلاف کھڑے ہونے سے ہمارا کیا ہوگا، نہیں، یہی تو جوانی ہے۔ کھڑے ہوئے اور اس کا رد کرنے لگے اور کہا اس روئے زمین پر اگر دین باقی رہے گا تو میرے مصطفیٰ کا، اور دین اسلام وہی رہے گا جو میرے مصطفیٰ کی طرف سے آیا، باقی کسی اور کا دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ اکبر کے خلاف کھڑے ہونے کی وجہ سے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اب سنو اے نوجوانوں، جیل میں جانے سے بھی خوف نہ کرنا،
مومن کی زندگی تو قید خانے کی ہی ہے، یہاں رہو یا جیل میں رہو، قید خانہ ہی ہے۔ مجدد الفسانی کو جب جیل میں ڈال دیا گیا، 8 سال گزر گئے، اکبر تو مر گیا، اس کا بیٹا آیا پھر جہانگیر، جیل سے ایک قاصد آیا اور جہانگیر سے کہا غضب ہو گیا، گوالیار کی جیل میں ایک عجیب معاملہ پیش آیا۔ بادشاہ نے پوچھا کیا ہوا؟ تو جیل سے آیا ہوا جو جلاد تھا یا قاصد تھا، اس نے کہا آپ کے باپ نے ایک مولانا کو 8 سال پہلے جیل میں قید کیا تھا، لیکن اب جا کر دیکھ رہے ہیں تو جیل کے 700 قیدیوں کو اس نے عالم بنا دیا۔ 700 قیدیوں کو اس نے عالم بنا دیا۔ جیل کے اندر جانے کے بعد عجیب سا منظر ہے، وہاں صبح کے بعد تفسیر قرآن چلتی ہے، علم حدیث کا درس ہوتا ہے، اذانیں ہوتی ہیں، جماعت سے نمازیں پڑھی جاتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ جیل کی فضا نہیں، گنبد خضرا کی چھاؤں میں بیٹھے ہوئے۔ یہ میرے مصطفیٰ کا جوان ہے، وہ جہاں ہوتا ہے میرے مصطفیٰ کی شریعت کا پرچم لہرا کر رہتا ہے۔ زندہ باد زندہ باد۔ آج تمہارے کندھوں پر بھی یہ ذمہ داری ہے نوجوانوں، نہ تم جیل میں ہو نہ تم تلوار کے نیچے ہو۔ امام احمد بن حنبل کوڑے کھاتے رہے، میرے مصطفیٰ کی شریعت کی حفاظت کرتے رہے۔ امام حسین شہید کربلا اپنی گردن تلوار کے نیچے رکھے، اپنے بچوں کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ لیا، پھر بھی شریعت مصطفیٰ کی پاسداری کرتے رہے، ہمیشہ اپنے دین کی حفاظت میں لگے رہے۔ حضرت شیخ ابو بکر نابلسی، یہ فلسطین کے رہنے والے ایک بہت بڑے عالم دین، جن کو وقت کے خلیفہ نے سینے سے لے کر کے نیچے تک کی چمڑی نکال دی تھی، پوری چمڑی چھیل دیا گیا تھا، زندہ رکھ کر کے چمڑی نکالی گئی تھی قصاب کے ہاتھ سے۔ پوری چمڑی نکالنے کے بعد بھی شیخ ابو بکر نابلسی مسکراتے رہے اور کہا یہ تو میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اگر اور 1000 بوٹیاں کر لے میرے مصطفیٰ کی شریعت پر ایسی ہی قائم رہوں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مذہب اسلام، لبیک، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے لبیک 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 لبیک، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، نعرے حیدری۔ میرے عزیزوں، یہ ساری مثالیں میں جو تمہیں دے رہا ہوں سوچنے کے لیے، نہ ہمیں جیل میں رکھا گیا ہے، نہ تلوار کے نیچے تمہاری گردن آئی، نہ کسی قصاب نے تمہاری چمڑی ادھیڑی، اس کے باوجود گرم بستروں پر سونا اور نمازیں قضا کرنا۔ آج اپنے بازاروں کی زینت تو بن جاتے ہیں، بہت سارے مسلمان نوجوان گناہوں کے اڈوں کو آباد کرنے والے ہیں۔ آج آپ کو پتا ہے فلم انڈسٹری، سینما تھیٹرز تم لوگوں سے چل رہے ہیں، کئی نشہ کے اڈے تمہاری وجہ سے آباد ہیں، کئی جوا کے اڈے تم لوگ آباد کر رکھے ہو۔ مسلمانوں کو کیا مال اسی لیے دیا گیا ہے کہ دنیا کی رنگینیوں میں اپنا مال خرچ کر کے اس کو بڑھاوا دیں؟ نہیں میرے عزیزو، آؤ باز آ جاؤ۔ آج صرف اس بات پر، جیسے ابھی آپ مفتی صاحب سے سن رہے تھے، ہمارے سارے مسائل کا حل ایک ہی بات میں ہے، سارے مسائل کا حل، تمہاری کمزوریاں، تمہارا بچھڑ جانا، تم سے جو سیاست، قیادت، حکومت چھینی گئی ہے، یہ بھی کمزوری، ایجوکیشن میں کمزوری، اخلاق میں کمزوری، یہ تمام چیزوں کا حل ایک ہی ہے۔ وہ حل کیا ہے کہ محمد سے وفاتون ہے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہے، علاج ایک ہی ہے۔ آؤ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں سے وابستہ ہو جاؤ، عہد کر اٹھو، ایسے بہت سارے ہزاروں جلسے ہوں گے، اگر تم نعرے لگا کر کے ہی ان جلسوں کو ختم کرو گے تو ہر دن کا جلسہ بھی کسی کام کا نہیں اور کسی فائدے کا نہیں۔ لیکن اس مجمع میں بیٹھا ہوا ایک بچہ بھی یا ایک خاتون یا ایک نوجوان یہ عزم کر کے اٹھے کہ مجھے اب بقیہ جو زندگی ملی ہے جینا ہے میرے مصطفیٰ کے طریقے پر جینا ہے، اگر وہ وعدہ کر لے، عہد کر لے، اپنے دل سے ہی توبہ کر کے اٹھے تو یہ جلسہ وصول ہے اور کامیاب ہے، اور اس کا اجر سب کو اللہ عطا کرے گا۔ اس لیے آج توبہ کی رات ہے، توبہ کرو اے نوجوانوں، تم میں اگر بے حیائی تھی تو باز آ جاؤ،
تمہاری آنکھیں خطا کرتی تھی تو توبہ کر لو، تم اب تک اگر رنگینیوں میں ڈوبے ہوئے تھے تو توبہ کر لو، باز آؤ۔ دنیا آج بھی تمہارے انتظار میں ہے، اسی لیے کہ دنیا کو پتا اگر انقلاب آئے گا تو کیڑوں سے نہیں محمد کے شیروں سے آئے گا۔ انقلاب کیڑوں سے نہیں آتا، محمد عربی کے شیروں سے آتا ہے، اور وہ شیر سوئے ہوئے ہیں۔ جس دن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر بیدار ہو جائیں تو پھر انقلاب کو آنا ہی ہے، ہر گھر پر پرچم رسالت کو لہرانا ہی ہے۔ آپ دیکھیں طاقت و قوت فوج بنانے کا نام نہیں ہے، طاقت و قوت تلوار ہتھیار اٹھانے کا نام نہیں ہے۔ میں نے محسوس کیا ہے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی کچھ پاکھنڈی ایسے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے ہوتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے والے، کیا وہ کھلے عام ہماری طرح باہر آ سکتے ہیں آج؟ کبھی دیکھا ہے؟ ارے ان کو تو 8 سال کے مسلمان بچے سے بھی ڈر لگتا ہے۔ اگر ان کے گوفے میں کوئی غلطی سے گھس بھی گیا 8 سال کا بچہ تو اسے ہوا بنا دیتے ہیں، آتنکوادی آ گیا، آتنکوادی آ گیا۔ اس لیے کہ موت کا ڈر ہمیشہ لٹک رہا ہے ان کے سروں کے اوپر تلوار کی طرح۔ حضور کی شان میں گستاخی کرنے کے بعد نہ یہاں چین ہے نہ وہاں چین ہے، لیکن اللہ کا کروڑا فضل و احسان ہم نے دیکھا ہے حضور کی عزت کی حفاظت میں ہم نے آواز کیا اٹھائی۔ اب تک جی رہے ہیں تو ہزاروں کے مجمع میں تنہا جی رہے ہیں الحمدللہ، اور کبھی خوف نہیں محسوس ہوا، کبھی خوف نہیں محسوس ہوا۔ ہمارا دامن پاک ہے، ہم نے کوئی آتنک نہیں مچائی، ہم نے کوئی دہشت نہیں مچائی، حضور کی عزت پر بلند بانگ اعلان کیا ہے۔ اب اللہ کریم کی ذات سے یہی یقین رکھتے ہیں کہ جہاں جائیں گے اس کی حفاظت میں ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ اسی لیے میرے عزیزوں آج انقلاب تمہارے ذریعے سے آئے گا، اللہ تمہارا خوف تمہارا رعب دشمنوں کے دلوں پر ڈالے گا۔ شرط یہ ہے کہ تمہاری شکل تو حضور کی سنتوں جیسی ہو جائے، تلوار ہتھیار تنظیم فوج نہ بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ نے دیکھا ابھی ماضی قریب میں 2-3 سال قبل ایک عالم دین پیروں سے معذور علامہ خادم حسین رضوی ویل چیئر پر بیٹھ کر کے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگائے تو یورپ کی دھرتی بھی ہلتی ہوئی نظر آتی تھی۔ بڑے بڑوں کے دلوں میں خوف محسوس ہوتا تھا۔ 8 مہینے تک اس عالم دین کو جیل میں رکھا، حکومت نے خوف کھا کر کے، پیروں سے معذور ہے پھر بھی بڑے بڑے لوگوں کو ڈر لگ رہا ہے۔ کیوں؟ میں نے محسوس کیا طاقت و قوت جو ہے تخت تاج کا نام نہیں ہے، طاقت و قوت صرف حکومت اور تنظیم کا نام نہیں، طاقت اصل عشق مصطفیٰ کا نام ہے۔ وہ اگر کسی کے سینے میں ہو تو دنیا اس سے تھراتی ہے، اللہ اس کا رعب لوگوں کے دلوں پر ڈالتا ہے۔ تم آؤ اٹھو حضور کے عشق میں مبتلا ہو جاؤ، پھر دیکھو تمہارا چلنا پھرنا بھی لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ صرف تم چلتے پھرتے بھی رہو گلیوں میں کافی ہو جائے گا، اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کہ کسی علاقے میں شیر خالی رہتا ہو بہت سارے کتے وہاں داخل نہیں ہوتے۔ ضروری نہیں کہ شیر شکاری کرتا ہو، ضروری نہیں کہ شیر صرف پھاڑ کھاتا ہو، لیکن شیر کا چلنا پھرنا بہت سارے کتوں کو روک دیتا ہے۔ ہونا چاہیے شیر، صرف یہ نہیں ہے کہ نام ہو جائے شیر تو بہت سارے کتے بہت دور سے ہی اپنی دم دبا کر نکل جائیں گے۔ آج مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو ان کی شریعت پر عمل کرنے کا وقت ہے، ان کی شریعت پر آنے کا وقت ہے۔ جو بھٹکے ہوئے ہیں جس دن یہ آئیں گے انشاءاللہ العزیز انقلاب آئے گا۔ میں اللہ کریم کی بارگاہ میں یہی دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم اس علاقے کو سدا قائم رکھے، شاد و آباد رکھے، میرے مصطفیٰ کے عاشقوں کا مرکز بنائے، اور اللہ کریم یہاں کے مسلمانوں میں
ہر گھر میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا سپاہی پیدا فرمائے، ناموں سے رسالت کا دفاع کرنے والا مجاہد اسلام بنائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دارین کی سعادتوں سے نوازے۔ اے نوجوانوں، میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، اٹھو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غوث الورا کمیٹی جنہوں نے اس جلسے کو سجایا ہے، ان کی جانب سے کیف رضا صاحب الہ آبادی، ان کو یہ پیش کیا جا رہا ہے، گر قبول افتد زہ عز و شرف۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، فضل ربی سے مردوں کو زندہ کیا، ایک فضل ربی سے مردوں کو زندہ کیا، ایک عجوبہ زمانے کو دکھلا دیا۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں صد مرحبا، غوث اعظم امام تقابلن کا جلوے شان قدر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، گونجی عرب و عجم میں بھی جن کی صدا، ایک مرد مجاہد اڑیسہ کا تھا، ظلم سہ کر کے الحمدللہ کہا، ظلم سہ کر کے الحمدللہ کہا، جیل میں جس نے پہ روزہ رکھا، اس مجاہد ملت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، نفسی نفسی کہو گا قیامت میں شور، جب کسی پر کسی کا چلے گا نہ جور، ان کے ہاتھوں میں ہوگی شفاعت کی ڈور، ان کے ہاتھوں میں ہوگی شفاعت کی ڈور، کاش محشر میں جب قیامت ہو، بیچ سب ان کے شوق پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خیدے مت کے گودے سی کہے ہاں رضا ہو رضا، اعلی حضرت بریلی کی شان، جن کی ہر سنت مصطفیٰ، جن کی ہر سنت مصطفیٰ ڈال دی
پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمان پہ لاکھوں سلام. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا اللہ رحمان یا رحیم دل مارا مستقیم حق یا کر عبد و یا کر استعین کریمہ کار ساز مند نوازا. سر شام سے لے کر بھی تک جتنی بھی ذکر و اذکار ہوئے نعت و منقبت کا اشعار پڑھے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا کسی طریقے سے کوئی غلطی کوتاہی تو مولا تعالیٰ تو کریم ہے، اپنے کرم سے ان تمام کوتاہیوں کو معاف فرما، ان تمام چیزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. ان تمام چیزوں کا نذرانہ بانداز غلامانہ حضور صاحب الاولیاء حضور اکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں غلاموں کی طرف سے پیش شرف قبولیت عطا فرما. سرکار مدینہ راحت قلب سینہ حضور اکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم صدقے طفیل جملہ صحابہ اکرام ازواج مطہرات تابعین تبع تابعین کی بارگاہ میں پیش مولا قبول فرما. جملہ شہداء اسلام کی بارگاہ میں پیش مولا قبول فرما. خصوصاً کے ساتھ شہداء کرب و بلا کی بارگاہ میں پیش مولا قبول فرما. خصوصاً کے ساتھ محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز مکانی ہیکل سلطانی بفیض روحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر بڑے پیر رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم غلاموں کی طرف سے پیش مولا قبول فرما لے. آپ کے جملہ اولاد و امجاد خلفاء مریدین محبین کی بارگاہ میں پیش مولا قبول فرما. خصوصیت کے ساتھ شیخ عبدالحق محدث دہلوی خواجہ غریب نواز اور خصوصیت کے ساتھ میر عبد الواحد بالگرامی مجدد الفسانی مجدد اعظم عامش کی محبت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی حضور مفتی اعظم ہند حضور حجت الاسلام حضور صدر الشریعہ حضور مجاہد ملت حضور حافظ ملت حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں پیش مولا قبول فرما لے. شرکت غرب شمال تجرب جملہ غواس و اقتاب و اعتاد و ابدال شہداء صالحین منظور سالک ملک کی بارگاہ میں پیش مولا قبول فرما. مولا تعالیٰ کمل پور کی سرزمین پر تیرے محبوب کے محبوب کا جشن منایا گیا، جتنے لوگ بھی شریک ہوئے مولا سب کو غوث پاک کے فیضان سے مالا مال فرما دے. سب کے دکان میں مکان میں کھیت میں کھلیان میں برکتیں عطا فرما. مولا سب کو پیارے آقا سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. ناموں سے رسالت کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا تعالی ہم سب کو ہمیشہ مسلک حق مسلک اہل سنت والجماعت مسلک اعلی حضرت پر قائم و دائم فرما. اسی پر ہم سب کا حسن خاتمہ عطا فرما. مولا تعالی جس کمیٹی نے پروگرام کو رچایا ہے بسایا ہے، مولا تعالی تمام بچوں کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما. ہم سب کو نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. جتنے بھی علماء اکرام شورا اکرام ائمہ اکرام حفاظ اکرام یہاں پر موجود ہیں، سب کے علم میں عمل میں عمر میں صحت میں فضل میں کمال میں روزگار میں خوب برکتیں عطا فرما. خصوصیت کے ساتھ محافظ ناموس رسالت علامہ مفتی سلمان نظری صاحب کی بلا کی عمر میں برکتیں عطا فرما، شفا عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما. مولا تعالی ہر حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما. ہم سب کو مفسدین کے فساد سے محفوظ فرما، کافرین کے کفر سے محفوظ فرما، ظالمین کے ظلم سے محفوظ فرما، منافقین کے نفاق سے محفوظ فرما، مفسدین کے فساد سے محفوظ فرما، ساحرین کے سحر سے محفوظ فرما. مولا تعالی ہم سب جب تک اس دنیا میں رہیں تیرے اور تیرے محبوب کے بن کر رہے، جب اس دنیا سے جائیں تو زبان پر کلمہ طیب جاری فرما. تجھے فضل کرتے رہے اقتبار نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برکول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت مرتنی ور قبول منو دست دامان آل رسول. مولا پوری دنیا میں رہنے والے تمام مسلمانوں کے جان و مال خاص طور سے ہماری تمام بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ان اللہ وملائکته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ لب پہ اجاری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ تمامی حضرات ایک منٹ سنیے نا، جیسے کعبہ شریف کا دیکھ کر کے مطلب آپ خالی ہاتھ اٹھا کے الصلوۃ والسلام لے کے یا رسول اللہ پڑھ لیتے ہیں، ویسے ہی حضرت کو زیارت کر لیجیے، تھوڑا زیارت کر لیجیے. آپ حضرات ہاتھ نہ ملائیے پلیز. یہ حضور تاج الشریعہ کا فیض سمجھ کر کے یہ نقش ازہری ہے. حضور سلمان اظہری کے سامنے میں تبرک سمجھ کر کے تاج الشریعہ کا تحفہ پیش کر رہا ہوں. آپ حضرات اگر لائن میں رہیں گے ایک ایک کر کے سب کو سنیے، ڈسٹرب نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے ذرا سے ٹھیلا ٹھیلی نہیں ہو، سب کو ملنا چاہیے. ماتر ہدیہ 20 روپیہ ہے. میں مدینہ شریف جا رہا ہوں، ماتر ہدیہ 20 روپیہ ہے. تبرک ہے، ایک ایک لے لیجیے. تبرک لے بھائی آپ نے وعدہ کیا ہے خدا کے واسطے مفتی صاحب قبلہ کو ڈسٹرب نہ کریں، چونکہ دیکھ رہے ہیں حضرت کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ دیکھیے راستہ